قرآن عزیز کے تذکرہ کے بعد احادیث بھی ذکر کر دی آپ کے سامنے، اور اب ساتھ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیں معاصرت جو ہوتی ہے ہم زمانہ ہونا، یہ بسا اوقات تعصب کا سبب بنتی ہے۔ زمانہ ایک ہو لیکن اگر اسی زمانے کے اکابر علماء مشائخ اور اسی فن کے احباب کسی کی تعریف کریں تو پھر آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت میں کوئی کمال رکھا ہے۔ اب میں کوئی چھوٹے لوگوں کی بات تو نہیں کرتا کہ ان کا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور ان کے کیا الفاظ ہیں۔ میں اکابر ائمہ کرام کے الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس کو نقل کرنے والے بھی اکابر ہی ہیں، بڑے ائمہ ہیں۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ پوری فصل آپ نے ایک باندھی کہ ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے الخیرات الحسان کے اندر ایسے ہی کیا، عقود الجمان میں علامہ صالحی نے ایسے ہی کیا۔ اب یہ احناف تو نہیں، یہ شوافی ہیں، یعنی مذہباً جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں لیکن متعصب جو کہ نہیں ہیں، اس لیے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمارے ائمہ سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری مسلم کے اساتذہ مشائخ میں سے آتے ہیں اور اکابر ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، ملاقات بھی ثابت ہے، ان سے مستفید بھی ہوئے ہیں اور علم پڑھا بھی ہے، سب کچھ پورا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ پرکھ کر کے آپ جو ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لولا ان اللہ عز وجل اعاننی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت سفیان کے ذریعے میری مدد نہ کرتا تو پھر میں بھی ویسے ہی ہوتا جیسے عام لوگ پھر رہے ہیں باہر۔ یعنی اگر عبداللہ بن مبارک کو امیر المؤمنین فی الحدیث کسی نے بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد اس میں سب سے زیادہ حصہ جن لوگوں نے ڈالا ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بزرگ ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ارشاد ہے۔ امام مالک صاحب المذہب صاحب موطا، آپ فرماتے ہیں آپ سے کسی شخص نے پوچھا قیل لمالک ابن انس ہل رأیت ابا حنیفہ، آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ قال نعم رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریہ ان یجعلها ذهبا لقام بحجته، آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے اس شخص کو دیکھا اور اس کا علمی مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ اس ستون کی طرف اشارہ کر کے یہ کہے کہ یہ سونے کا ہے تو واقعی اس کے دلائل کی قوت ایسی ہے کہ وہ ثابت کر دے گا کہ یہ کھڑا ہوا پلر اور یہ ستون سونے کا ہی ہے۔ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن داود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے یجب علی اہل الاسلام ان یدعو اللہ لابی حنیفہ فی صلاتہم، قال وذکر حفظہ علیہم السنن والفقہ۔ حضرت عبداللہ بن داود فرمایا کرتے تھے کہ تمام اہل اسلام پر لازم ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اسی طرح حضرت مکی بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بڑی خاص شخصیت ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبت کرنے والے شاید یہ جانتے ہوں گے کہ امام بخاری کو اپنی روایات میں، اپنی مرویات میں سب سے زیادہ فخر جن احادیث پہ ہے وہ احادیث ہیں جو ثلاثیات امام بخاری ہیں۔ ثلاثیات امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب یعنی امام بخاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہوتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ احادیث کے جن میں میرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی آتے ہیں، اور یہ باقاعدہ اصول حدیث کا ایک فن ہے کہ جس کے اندر سند عالی دیکھی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ صاحب حدیث یعنی محدث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راوی جتنے کم ہوں گے حدیث اتنے ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی، اس لیے کہ اس سے سرکار اور راوی کے درمیان قربت بڑھے گی، محدث کے درمیان قربت آئے گی، قربت آئے گی تو اس کی برکتیں ہوں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 22 یا 23 ثلاثیات جمع فرمائی، یعنی ان کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی ہوتے ہیں، اور وہ امام بخاری کی سرمایہ ہے وہ حدیث۔ لیکن یہ کم لوگوں کا معلوم ہوگا کہ ان 22-23 احادیث میں سے 15-18 حدیثیں وہ صرف مکی بن ابراہیم سے ہیں،
اور مکی بن ابراہیم وہ شخصیت ہے جو شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام مکی بن ابراہیم ذکر ابا حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور فرمایا کان اعلم اہل زمانہ، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں تھا. اب اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب مذہب ہیں، وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا من اراد ان یتبحر فی الفقہ فہو عیال علی ابی حنیفہ، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ علم فقہ کے اندر تبحر اور کمال حاصل کر لے، اس کو چاہیے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عیال بن کے رہے، ان کا بال بچہ بن کے رہے. جو بندہ فقہ حاصل کرنے کے لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال بچہ بن کے رہے گا، عیال بن کے رہے گا، اللہ اس کو فقہ کی سمجھ عطا فرمائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ امام اعظم کے تتبع میں فقہ حاصل کرے تو اس کو فائدہ ہوگا، تو جو مخالفت کرے گا اس کو نقصان بھی تو ہوگا. پھر اسی طرح یہ ایک بات بڑی خاص ہے کہ جس کو خلف ابن ایوب، یہ بھی روات حدیث میں سے ہیں، اکابر میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور اس کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کیا اس واقعہ کو. آپ فرماتے ہیں سار العلم من اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزائن میں سے خاص ایک خزانہ ہے، اور اس سے زیادہ قدر و قیمت کسی شے کی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزائن میں. تو حضرت خلف ابن ایوب فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کی طرف سے جب علم چلا تو وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. ثم سار الی اصحابہ، پھر علم جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ سے آگے بڑھا تو آپ کے اصحاب تک پہنچا، اور اصحاب کے بعد جس وقت علم آگے بڑھا ثم سار الی التابعین، تو تابعین تک آیا، ثم سار الی ابی حنیفہ و اصحابہ، اور اس کے بعد جو علم بڑا ہے آگے تابعین سے، فرمایا جو علم کا وافر حصہ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب، آپ کے شاگردوں تک آیا ہے، وہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے. یعنی خلف ابن ایوب کے نزدیک بھی علم اگر انتہا کسی پر ہوتی ہے علم کی، تو فرماتے ہیں وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب پر ہوتی ہے. یہ باتیں ہیں ہمارے ائمہ کی، ہمارے اکابر کی، جنہوں نے ذکر کیا. خلاصہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اب میں ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ خلاصہ اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ نتیجہ نکلتا رہے اور آگے جو بحث ہم نے کرنی ہے اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. قرآن عزیز کی آیات بھی آپ کے سامنے پڑھ دی میں نے، ان میں بھی تعریف آ گئی ائمہ کرام کی، تابعین کی. پھر ان کے بعد احادیث مجموعی جو تابعین کے زمانہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی آ گئیں، اور خاص طور پہ امام اعظم کے وجود کی طرف اشارہ بھی آ گیا، اور اس بات کی طرف بھی ہمیں رہنمائی مل گئی کہ آپ کے زمانہ کے لوگ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قابل قدر تعریف کرتے ہیں. اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات جو ہمارے ائمہ میں سے بڑے یہ امام ہوئے ہیں، حسن بن عمارہ کے بارے میں یہ روایت کیا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس کے ناقل حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ابن مبارک فرماتے ہیں رأیت الحسن بن عمارہ، میں نے حضرت حسن ابن عمارہ کو دیکھا کہ انہوں نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی رکاب پکڑی ہوئی ہے، رکاب تھامی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں واللہ ما ادرکنا احدا یتکلم فی الفقہ ابلغ ولا احضر جوابا منک وانک لسید من تکلم فیہ فی وقتک غیر مدافع وما یتکلمون فیک الا حسدا. حضرت حسن ابن عمارہ نے امام اعظم کی سواری کی رکاب پکڑ کے کہا تھا اللہ کی قسم علم فقہ کے اندر جیسا بلیغ اور جیسا کلام اے ابو حنیفہ تم کرتے ہو تمہارے برابر کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم کہتے ہیں بلا مقابلہ اس زمانے کے اندر علم فقہ کے سردار تم ہو، وما یتکلمون فیک الا حسدا، اور تمہارے خلاف بات کرنے والا صرف وہ شخص ہوگا جو تمہارے بارے میں حسد رکھتا ہوگا.